بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو ڈرامہ سیریل لے کر آئی ہیں وہ ہے پری زاد۔ پری زاد جو ہے وہ ہے ایک چھوٹے سے بچے کی، ایک انتہائی غریب خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس کی ماں رکھ دیتی ہے پری زاد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حسن پرست۔ پری زاد کا مطلب جو کہ بہت زیادہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے۔ لیکن یہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا رنگ سانولا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو باپ ہوتا ہے بہت غصہ کرتا ہے کہ یہ اس کا نام تم رکھ رہی ہو پری زاد، یہ آگے جا کر اس کے لیے بہت مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ باقی بچوں کو بھی تو نام رکھے ہیں، یہ اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، تو اس کا نام ہی پری زاد کیوں رکھ رہی ہو؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، یہ میرا پری زاد ہے، تم دیکھنا یہ کتنی ترقی کرتا ہے۔ پھر اچانک دیکھتے دیکھتے پری زاد ایک دم بڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ کوئی سمجھدار سلجھا ہوا نہیں لگتا، سانولا رنگ بھی ہوتا ہے۔ ان کی دو بھابیاں ہوتی ہیں، دونوں کی نظر جو ہے صرف اس کے پیسوں پر ہوتی ہے کہ پیسے کماتا رہے، ٹیوشن پڑھاتا رہے۔ لیکن اس کی بہن اس کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ محلے کی ایک لڑکی نہید ہوتی ہے جو کہ بہت ہی شریف ہوتی ہے، اور اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی شریف ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ اسی محلے میں ایک بہت ہی شوخا سا لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شوکا، تو وہ بہت ہی آوارہ قسم کا ہوتا ہے۔ وہ پری زاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک پیارا سا لو لیٹر لکھ کر دو، مجھے کسی کو پرپوز کرنا ہے۔ پری زاد کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس کے لیے لکھوا رہا ہے، وہ بڑے شاعرانہ انداز میں لو لیٹر لکھ دیتا ہے۔ اس میں ایک اور کریکٹر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے واجد۔ واجد محلے کا بہت شریف لڑکا ہوتا ہے۔ پری زاد کی بہن واجد کو بہت پسند کرتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے سیدہ۔ جب پہلی قسط میں پہلی ہی رات جو شوکا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ لو لیٹر ہوتا ہے، وہ نہید کے پرپوز کرنے جاتا ہے اس کی چھت پر، تو نہید اس کو دیکھ کر زور سے چیخ مارتی ہے اور وہ وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، اور جاتے جاتے وہ خط شوکا کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، اور اپنی بہن نہید کو بتاتی ہے کہ کوئی چور آیا ہے ہمارے چھت پر۔ اس کا باپ یہ آواز سن کر جب اوپر چھت پر آتا ہے تو وہ لو لیٹر اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس کا والد ہے کہ یہ لیٹر پری زاد کا لکھا ہوا ہے۔ اور ویورز، دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ پری زاد اسی وقت نہید کو ٹیوشن پڑھانے بھی آتا ہوتا تھا، جس سے ان کو شک ہوتا ہے کہ پری زاد نے میری غلط نظر رکھی ہوئی ہے۔ نہید کا ابو پورے محلے والوں کو اکٹھا کر کے پری زاد کے گھر جاتا ہے اور اس کو خوب باتیں سناتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور خط دکھا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ پری زاد کے ہاں کہتے ہی اس کے منہ پر زور سے تھپڑ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بھائی بھی بہت مارتے ہیں، لیکن اس کی بہن کہتی ہے میرا بھائی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میرا بھائی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، بہن کے اصرار کرنے پر پری زاد ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ پری زاد جب یونیورسٹی جاتا ہے تو اسے وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نہید کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے۔ محلے کا سب سے شریف لڑکا واجد ہی ہوتا ہے، اور وہ نہید اور واجد معافی مانگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پری زاد کو نہید بہت برا بھلا کہتی ہے، وہ اس کو باتیں سناتی ہے پری زاد کو کہ تم جیسے کالے لڑکے کے ساتھ بھلا میں کیسے سیٹ ہو سکتی ہوں، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہوں۔ اس لیے میں نے محلے والوں کو زیادہ سچائی بیان نہیں کی، اپنی کلیئرفیکیشن نہیں دی کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پری زاد بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے اور پری زاد کو کہتی ہے کہ تمہارا میرا جوڑ ہے ہی نہیں۔
پریزاد یہ سب سنتے ہی وہ ریلوے لائن پہ جاتا ہے خود خوشی کرنے کے لیے کہ اس کے یونیورسٹی کے دوست بھی ہمیشہ اس کا مذاق کرتے ہیں، لیکن ایک اس کا یہ دوست ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو وہ جو پریزاد ہوتا ہے وہ مختلف سیمینار میں حصہ لیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ جو ہے حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تو ناظرین، نہید کی بہن جو ہوتی ہے وہ نہید کو بتاتی ہے کہ وہ پریزاد جو ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے دل میں، نہید کے دل میں بھی پریزاد کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پریزاد جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز جو کرتا ہے وہ ویلڈنگ کے کام سے شروعات کرتا ہے کہ وہاں پر محلے کی ایک بڑی ڈیشنگ قسم کی لڑکی بھی ہوتی ہے جو مکہ بازی اس کو بہت شوق ہوتا ہے، وہ کرتی ہے بہت زیادہ وہ پریزاد کو تنگ کرتی ہے۔ اس کے باوجود پریزاد آگے سے کچھ نہیں کہتا، اندر وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے کہ اور اس کو اس سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، لیکن پریزاد کچھ بننا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ بار بار ماسٹر کو کہتا ہے کہ مجھے باہر جانے کے لیے ایک موقع چاہیے۔ تو ماسٹر صاحب ان کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جو صاحب آتے ہیں، میں تمہیں اس سے ملا دیتا ہوں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کو چانس مل جائے۔ وہ امیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں پر اسے صاحب کی بیوی پر نظر رکھنے کا کام ملتا ہے۔ پریزاد اس لڑکی کو، ڈیشنگ لڑکی کو پیچھے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو کام ملتا ہے اس کی بیوی کے، صاحب کی بیوی پر نظر رکھنے کے لیے، اس کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ نبھاتا ہے کہ کہیں اس کے جو شوہر تھا اس کو یہ تھا کہ لگتا ہے کہ کہیں اس کی بیوی اس کو چیٹ نہ کر دے، کہیں اور نہ اس کے کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی، اسی وجہ سے وہ اس کو لگتا ہے کہیں وہ اس کو چیٹ نہ کر دے۔ تو ان کے گھر رکھے ہوئے وائلن بجا کر اپنی شاعری بیان کرتا رہتا تھا جو کہ ہوتا ہے پریزاد، اور اس کی شاعری سن کر صاحب جی کی جو ہوتی ہے بیوی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور یہی باتیں جو ہے اس کا شوہر جو ہوتا ہے نوٹ کرتا رہتا ہے کہ میری بیوی کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ خود خرید لے۔ تو وہ پریزاد کو کہتا ہے کہ تم اپنی ساری شاعری جتنی بھی ہے مجھے بیچ دو۔ یہ بات سن کر پریزاد کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پیسہ ملے تاکہ وہ باہر کے ملک جا کر اپنے جو ہے خواب وہ پورے کر سکتا ہو۔ تو اس کا جو ہے شوہر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو کتنی رقم چاہیے میں آپ کو دے دیتے۔ تو کچھ غلط کر رہے، اس کی بیوی کچھ غلط کرے، اس لیے پریزاد جانا کینسل کر دیتا ہے۔ صاحب کی بیوی جان بوجھ کر اسے چکر چلاتی ہے کہ تاکہ پریزاد کو اس کو کا شوہر نکال دے۔ ایک محفل میں جب اس کا شوہر پکڑ لیتا ہے کہ وہ سارا قصور پریزاد کا نکالتی ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کہاں بھگا کر لے کے جا رہا تھا۔ پریزاد یہ پریزاد پر الزام لگاتی ہے۔ اس کا شوہر پریزاد کو مارنے سے پہلے پوچھے گا تیری آخری خواہش کیا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے بعد مجھے مسخ کر دینا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی بیوی بہت امپریس ہوتی ہے، تو ایسے میں شوہر کو کہتی ہے کہ نہیں، پریزاد کو مت مارنا۔ صاحب اپنی بیوی کی بہت سنتا ہے، اس لیے وہ پریزاد کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پریزاد کو صاحب کی بیوی جو انعام دیتی ہے، لیکن پریزاد شاعرانہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ سوداگر لفظوں کو بیچتا ضرور ہے مگر وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچتا۔ اگر وہ کچھ دینا ہی چاہتی ہے تو وہ اسے رسپیکٹ اس کے شوہر کے سامنے لائے۔ وہ کیونکہ پریزاد کو بہت پسند کرنے لگ گئی تھی، اس لیے سارا سچ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے کہ قصوروار پریزاد نہیں تھا، میں تھی۔ یہ سن کر اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی یہ سن کر بہت متاثر ہوتا ہے اور پریزاد کو کہتا ہے کہ بتا تجھے کیا چاہیے۔ تو پریزاد نے اس سے کہا کہ مجھے کھل کر پیسہ چاہیے تاکہ میں باہر جا سکوں۔ تو پریزاد کو پیسہ مل گیا، صاحب نے پریزاد کو پیسہ دے دیا۔ تو اس کی بیوی کہتی صاحب جی کی کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن پریزاد نے کہا میں نے اکیلے جانا ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا۔ تو پریزاد نے ان پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور کاروبار کرتے کرتے بہت امیر ہو گیا۔
جب وہ واپس گاؤں جاتا ہے اور اس کا شاندار طریقے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے استقبال کرتا ہے، اور اس کا جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کی سابقہ لور جو ہوتی ہے نہید اس کا منگیتر ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پری زاد کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے جو کہ اس سے محبت شو کر رہی ہوتی ہے، کہ اس سے اٹریکٹ ہو رہی ہے، اس کی طرح اس سے پیار کر رہی ہے، لیکن جب وہ چھپ کر سنتا ہے کہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پری زاد میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے تو بس اس کی دولت سے پیار ہے، تو پری زاد ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ سب لوگ صرف پیسہ ہی دیکھتے ہیں اور حسن دیکھتے ہیں، تو دنیا میں صرف پیسہ اور حسن ہی معنی رکھتا ہے۔ اس میں پری زاد اپنا سارا پیسہ گنوا بیٹھتا ہے، اور ناظرین ہو سکتا ہے کہ پری زاد اپنا سارا پیسہ جو ہوتا ہے اور جائیداد ہوتی ہے وہ چیریٹی میں دے دے یا پھر اپنی بہن کے نام کروا دے۔ پری زاد دوبارہ سے تنہا رہ جاتا ہے، جیسے اس کی کوئی منزل ہی نہ ہو اور اس کی یہاں دنیا میں کوئی بھی ویلیو نہیں۔ وہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھتا ہے جس میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھ سے بہت پیار کریں، لیکن لوگ مجھ سے نہیں، میری دولت سے اور میرے لفظوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے پیار سے دیکھیں، لیکن افسوس لوگوں نے مجھے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں لوگ صرف مطلب پرست لوگ، یہ صرف ظاہری خوبصورتی سے امپریس ہونے والے لوگ ہیں۔ میری اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح کے کچھ دردناک باتیں لکھ کے وہ کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔